پچھلی نصف یا ربع صدی پر مشتمل نحوست اس کابینہ یا اس خاکسار کے بس میں نہیں ہے ایسا بھی کوئی طریقہ کار کہ ہم بھی شف کریں اور نظام درست ہو جائے. اس کے لیے جس لیول کی سرجیکل انٹرونشن میں اور میرے اراکین کابینہ کر رہے ہیں، میں وضو سے ہوں، میں آپ کو الفن کہتا ہوں کہ مالک جانتا ہے جسم کا ایک ایک عضو اس کی گواہی دے گا کہ جب آپ مافیا سے ٹکراتے ہیں، جب آپ حرام کا لقمہ لوگوں کے اندر سے نوچ کر نکالنے کی کوشش کرتے ہیں تو پھر اس کا رد عمل کیا ہوتا ہے. لوگ آپ کی روح، جسم، آپ کی ہر وہ چیز جس کو دبانے سے آپ تکلیف محسوس کرتے ہیں اس پر حملہ آور ہوتے ہیں. لیکن جب آپ نے انڈر اوتھ اللہ کو حاضر ناظر جان کے حلف اٹھایا کہ مجھے یہ کر گزرنا ہے، تو پھر دو طریقے ہیں کہ جب تک آپ انڈر اوتھ ہیں اپنی ذمہ داری کو نبھائیے، خواہ اس کی قیمت مال جان کسی بھی صورت میں ادا کرنی پڑے. اور پھر تمام عوامی عہدوں میں یہ ایکسپریس کلاز موجود ہے کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ سے سٹیٹس کو نہیں ٹوٹ پا رہا، تو وہ بڑا میرا پسندیدہ شعر ہے کہ رفاقتیں کبھی زنجیریں پا نہیں ہوتی، جو نہ چل سکو تو بچھڑ جاؤ دوستوں کی طرح. اگر آپ سے ایک مرض کا علاج نہیں ہوتا تو اتنا ظرف سیاسی کارکن کی تربیت میں ہونا چاہیے کہ وہ اپنی کا ناکامی کا اعتراف کرے اور کسی بہتر شخص کے لیے وہ جگہ چھوڑ دے. اور اللہ تعالیٰ نے الحمدللہ ثم الحمدللہ میرے مرشد خانہ، میری مرحوم والدہ کی تربیت کے صدقے تمام تر خطا کاری گناہ گاری کے باوجود یہ صلاحیت مجھ میں رکھی ہوئی ہے کہ جس دن میں یہ سمجھوں گا کہ میں فکری، شعوری، عملی اعتبار سے اب مزید اس نظام کی اصلاح میں کوئی انپٹ نہیں ڈال سکتا، میرا میرے ساتھیوں کا اعتماد کا رشتہ کمزور پڑ گیا ہے، تو مجھے خدا حافظ کہنے میں ایک لمحہ لگے گا. میں بیگ اینڈ بیگیج والا آدمی نہیں ہوں، لیکن جب تک میں انڈر اوتھ ہوں آپ لوگ ذہن سے یہ نکال دیجئے کہ میرے قلم کی نوک میں جو اختیار میرے رب نے مجھے عطا کیا ہے اس کے استعمال میں کوئی کمپرومائز یا کوئی کمی آئے گی. وہ چلتا رہے گا، الحمدللہ چل رہا ہے، میری صحت کی خرابی کے باوجود بھی چل رہا ہے. میری خواہش کیا تھی کہ اللہ پاک ایک دفعہ تو موقع عطا کر، جس طرح مجھے موقع ملا اس کی شہادت یہ پوری پارلیمانی پارٹی کرن صاحب سے لے کر فیصل صاحب سے لے کر حضرت صادق صاحب، پیر صاحب، یہ لائیو یہاں اللہ ان کو زندگی سلامتی دے، ان سب کو پتا مجھے یہ موقع کیسے ملا. میں نے مانگا کیا تھا 6 ماہ، جس پہ بڑا شور پڑا، یار 6 ماہ کیوں؟ صرف باور یہ کرانا مطلوب تھا کہ بددیانتی کی نحوست سے آزاد ہو کر بھی یہ دھرتی اتنی بانچ نہیں ہوئی کہ کوئی سیاسی کارکن حرام کمائے کھائے بغیر، اس وزارت عظمیٰ کی تذلیل کیے بغیر، کسی بھی مافیا کا حصہ بنے بغیر، خالصتاً اپنے رب کی رضا اور اپنے عوام کی خدمت کے لیے اس نظام کو چلا سکے، اس میں داخل ہو سکے. یہ مت ٹوٹ گئی الحمدللہ.